اس ویڈیو میں ہم کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کے متعلق پڑھیں گے تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں کمپاؤنڈ پریپوزیشنز There are two or more words working together as one word and functioning as a preposition یعنی جب ایک جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر ایک پریپوزیشن کا کام کرتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن کہلائے جاتے ہیں اور پریپوزیشن کیا ہوتے ہیں جو کہ دو ناؤنز یا الفاظ کے آپس کے ریلیشن شپ یا تعلق کے متعلق بتاتے ہیں جیسا کہ اگر ہم کہیں the book is on the table یعنی کتاب میز کے اوپر ہے تو on یا اوپر کا لفظ جو ہے یہ کتاب اور میز کے آپس کے تعلق کے متعلق بتا رہا ہے تو اسی طرح سے کمپاؤنڈ پریپوزیشنز بھی جملوں میں یہی کام دیتی ہیں لیکن یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی کمپاؤنڈ ایکسپریشنز جنہیں پریپوزیشنز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ہر کمپاؤنڈ ایکسپریشن کے سامنے لکھا ہے سمپل ایکسپریشن جس سے اس کا مطلب بھی واضح ہو جائے گا یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کمپاؤنڈ ایکسپریشنز کی جگہ آپ اگر ایک سمپل سا لفظ استعمال کرنا چاہیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے جو کہ ہر کمپاؤنڈ ایکسپریشن کے سامنے لکھا ہے یہاں اس بات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ان کمپاؤنڈ ایکسپریشنز کا استعمال کم سے کم کیا جاتا ہے یعنی اولڈ انگلش میں کمپاؤنڈ ایکسپریشنز کا استعمال زیادہ تر پایا جاتا تھا لیکن ماڈرن انگلش میں ان کی جگہ سمپل ایکسپریشنز کا استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں At that point in time اس کا سمپل ایکسپریشن ہے then یعنی تب At this point in time now یعنی اب by means of یعنی اس کی جگہ صرف لفظ by کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ذریعے by reason of یعنی because of کی وجہ سے یا پھر کیونکہ by virtue of تو اس کا سمپل ایکسپریشن ہے by یا under جیسا کہ ہم کہتے ہیں اس کی روح سے during the course of اس کو سمپل طریقے سے صرف لفظ during کے ذریعے کہا جا سکتا ہے یعنی دوران for the purposes of اس کی سمپل ایکسپریشن ہے for the reason that because یعنی کیونکہ from the point of view of from یا for یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ from the point of view of آپ صرف لفظ from کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگلی کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہے in accordance with اس کی جگہ by یا under کے الفاظ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں in accordance with this rule اس کی بجائے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں under this rule یا by this rule تو یہاں by اور under کا مطلب ہوگا کہ مطابق اب اگلی ایکسپریشن in as much as اس کی جگہ since کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے in a manner similar to ان تمام الفاظ کی جگہ یعنی اس کمپاؤنڈ پریپوزیشن کی جگہ صرف لفظ like کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کا بھی وہی مطلب ہوگا like یعنی جیسا کہ اگلی کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے in excess of اور اس کی سمپل ایکسپریشن ہے more than یا پھر over اس کے بعد in favor of اس کی جگہ for کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے in order to کی جگہ کیا جا سکتا ہے صرف لفظ to کا استعمال in receipt of اس کی جگہ received in relation to کی جگہ about یا concerning in routine fashion اس کی جگہ routinely in terms of اس کی جگہ in the event that اس کی in the nature of اس کی جگہ لفظ like کا استعمال کیا جا سکتا ہے in the immediate vicinity of یعنی near یعنی قریب in close proximity with اس کا بھی یہی مطلب ہے near یعنی قریب
تو اس کمپاؤنڈ ایکسپریشن کی جگہ بھی صرف لفظ نیئر کا استعمال کیا جا سکتا ہے. آن دا بیسس آف اس کی جگہ بائی یا فرام کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں آن دا بیسس آف دس ڈیسیژن، یعنی اس فیصلے کی بنیاد پر. اس کے بجائے صرف بائی دس ڈیسیژن بھی کہا جا سکتا ہے. اگلی ایکسپریشن ہے prior to، اس کی جگہ آ سکتا ہے before. اس کے بعد ہے pursuant to، اس کی جگہ under یا according to کا استعمال کیا جا سکتا ہے. similar to، اس کی جگہ like. اس کے بعد ہے subsequent to، اس کی جگہ لفظ after کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی بعد میں. with a view to، اس ایکسپریشن کی جگہ صرف لفظ to بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. with reference to، اس کی جگہ about یا concerning کا استعمال ہو سکتا ہے یعنی متعلق یا تعلق سے. اور with regard to، اس کا بھی یہی مطلب ہے about یا concerning. اور اگلی ایکسپریشن ہے with respect to، اس کے بجائے on، about، for، in، concerning، with یا to کے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو چلیے اب کمپاؤنڈ پریپوزیشن سے متعلق ایک مشق کرتے ہیں. مل کر پڑھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. complete the given sentences with the given compound prepositions، یعنی ہم نے دیے گئے جملوں کو ان دی گئی کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کی مدد سے مکمل کرنا ہے. چلیے ان ایکسپریشنز کو مل کر پڑھتے ہیں. along with یعنی ساتھ، according to یعنی کے مطابق، in front of یعنی اس کے سامنے، away from یعنی اس سے دور، because of یعنی اس کی وجہ سے، instead of یعنی اس کے بجائے. along with کا مطلب ایک مرتبہ پھر سمجھتے ہیں یعنی اس کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. نمبر 1، blank my teacher it is a great book، یعنی اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میری ٹیچر کے مطابق یہ ایک زبردست کتاب ہے. لیکن اس جملے میں کے مطابق کی کمپاؤنڈ پریپوزیشن مسنگ ہے. تو اب آپ بتائیے ان دیے گئی کمپاؤنڈ پریپوزیشنز میں سے وہ کون سی کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے جس کا مطلب ہے کے مطابق؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے according to. تو یہاں ہم لکھیں گے according to اور یہ جملہ مکمل ہو گیا. according to my teacher it is a great book. اب اگلا جملہ he had to retire blank ill health، یعنی اسے خرابی صحت کی وجہ سے ریٹائر ہونا پڑا. لیکن اس جملے میں کی وجہ کی پریپوزیشن مسنگ ہے. تو ان دیے گئے پریپوزیشنز میں سے وہ کون سی کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے جس کا مطلب ہے کی وجہ سے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے because of. ہم مکمل جملے کو پڑھتے ہیں. he had to retire because of ill health. اب اگلا سینٹنس I am standing blank the school building. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اسکول کی عمارت کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن اس کے سامنے کے پریپوزیشن کے الفاظ مسنگ ہیں. تو اب آپ نے دیے گئے کمپاؤنڈ پریپوزیشنز میں سے وہ ایکسپریشن تلاش کرنا ہے جس کا مطلب ہو اس کے سامنے. یہ ہے in front of. مکمل جملے کو پڑھتے ہیں. I am standing in front of the school building. اب اگلا سینٹنس نمبر 4، he is coming blank his friends، یعنی وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آ رہا ہے یا پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن یہاں کے ساتھ کے الفاظ مسنگ ہے. یہ کون سا کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہوتا ہے؟ along with. اب مکمل جملہ ہو گیا he is coming along with his friends. اگلا سینٹنس نمبر 5، I am blank my home right now، یعنی میں اس وقت اپنے گھر سے دور ہوں. سے دور ہوں کے الفاظ کو کس کمپاؤنڈ پریپوزیشن کے ذریعے ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے away from. تو یہ ہو گیا I am away from my home right now. نمبر 6، he left for سیالکوٹ blank لاہور، یعنی وہ لاہور کے بجائے سیالکوٹ کے لیے روانہ ہو گیا. تو کے بجائے کے لیے کون سی کمپاؤنڈ پریپوزیشن کا استعمال کیا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، instead of. یہ ہو گیا he left for سیالکوٹ instead of لاہور.
اب آخری جملہ he couldn't attend the seminar blank his brother's marriage، یعنی وہ اپنے بھائی کی شادی کی وجہ سے سیمینار میں شرکت نہیں کر سکا۔ تو کی وجہ سے اس کے لیے کون سی کمپاؤنڈ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے؟ بیکاز آف۔ تو یہ جملہ ہو گیا he couldn't attend the seminar because of his brother's marriage۔ تو ان جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر ٹو ورڈ پریپوزیشنز کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ سینٹنس نمبر 3 میں استعمال کی گئی ہے ایک 3 ورڈ پریپوزیشن۔ یہ تمام ہیں کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کی ایگزامپلز، اور آپ ان ایگزامپلز کی مدد سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کمپاؤنڈ پریپوزیشنز بالکل وہی کام دے رہی ہیں جو کہ ایک پریپوزیشن کا کام ہوتا ہے، یعنی جملے میں موجود دو چیزوں، الفاظ یا پھر ناؤنز کے درمیان کے تعلق کو اجاگر کرنا۔ تو اب آپ ان کمپاؤنڈ پریپوزیشنز کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔